گستاخ اکھیاں کتھے۔ اس وقت لوگ کیا کیا کام کر رہے ہوں گے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی کسی کام میں ہے، نیتیں اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس وقت نواسہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسے اللہ کا کرم نہ کہیں تو اور کیا کہیں، اسے رسول اللہ کی شفقت اور حضور کی عنایت نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ کتھے مہر علی، کبھی اپنے آپ کو دیکھیں، کبھی ذکر کو دیکھیں۔ میرا تو یہ ایمان ہے، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست، جے لکھ واری عطر گلابوں تو یہ نت زبانہ، نام اونا بے لائق نہیں کی کلمے دا کانا۔ جن پر فرشتے درود و سلام پڑھے، جن پر اللہ رحمتیں نازل کرے، ہم جیسے گناہگاروں کو ان کے ذکر کی توفیق مل جائے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے یا نہیں ہے؟ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا۔ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں اور پھر اللہ کا کرم دیکھیں تو جی یہی چاہتا ہے کہ یہی پڑھتے رہیں، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ سلیمان بن عبد الملک نے خدمت کی امام عالی مقام کے سر اطہر و انور کی، تو اسے یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور نے خوش ہو کے اس کی طرف دیکھا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور کی زیارت کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے حضور اسے اپنی زیارت عطا فرما دیتے ہیں۔ جو نواسہ رسول سے محبت کرتا ہے حضور اسے اپنی زیارت عطا فرما دیتے ہیں۔ امام عالی مقام کے سر اطہر و انور کے حوالے سے 4 مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ سر مدینہ منورہ میں لا کے دفنایا گیا، دوسرا یہ کہ سر کربلا میں لا کے اسی قبر میں دفنایا گیا جس میں دھڑ مبارک تھا، اور تیسری روایت یہ کہ مصر میں سر ہے، اور چوتھی روایت یہ کہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے خزانے سے وہ سر نکالے اور اسے دمشق میں ہی دفنا دیا گیا ہے۔ اور بعض نے کہا چونکہ سر زیادہ تھے تو ممکن ہے یہ مختلف سروں کے حوالے سے روایات ہوں اور ساری منسوب امام کی طرف ہی کر دی گئی ہوں۔ بعض نے یہ تعبیر کی چونکہ سر زیادہ تھے جو شام میں آئے تو اس لیے ممکن ہے مختلف سروں کے حوالے سے یہ تعبیر ہو اور سارے سر منسوب نام امام کا ہی لیا جاتا ہو، تو پھر آپ کہیں گے کہ اگر کوئی سر مصر میں دفنایا گیا ہے، وہاں جا کے سر اگر امام کا نہیں سلام امام کا نام لے کے دیں تو جواب کیسے امام دیتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اگر کوئی امام کے غلام تک پہنچ جائے اسے بھی فیض حسینی ہی نصیب ہوگا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جنہوں نے امام عالی مقام کے نام پہ سر کٹائے ہیں ان کے سروں والے مزارات پہ حاضری دیں تو فیض امام حسین کا ہی ملے گا۔ فیض تو مرشد کا ہی ملتا ہے نا، مرید کا تو ظرف ہی ہوتا ہے، کاسا ہی ہوتا ہے، برتن ہی ہوتا ہے، فیض تو مرشد کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے حسینی تھے جنہوں نے میدان کربلا میں جانے دی ہیں ان تمام کی قبروں سے فیض امام عالی مقام کا ہی حاصل ہوتا ہے۔ چاہے عبداللہ بن عمیر کلبی کے مزار پہ حاضری دیں، چاہے عبداللہ بن مسلم کے مزار پہ حاضری دیں، چاہے مسلم بن اوسا کے مزار پہ حاضری دیں، جتنے بھی حسینی تھے کسی کے مزار پہ حاضری دیں فیض امام حسین کا ہی نصیب ہوگا۔ ایک روز اللہ کے رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ یہ جو میں نے جملہ کہا نا جو بھی کسی حسینی کے مزار پہ جائے گا فیض امام حسین کا ملے گا، اس پر ایک حدیث دلیل پیش کر رہا ہوں۔ آج بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کے گھر جائے نا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ لے کے ہی جاتا ہے، چاہے باپ غریب ہی ہو، لیکن بیٹی کے پاس جائے گا تو کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا، چاہے تھوڑا ہی لے کے جائے۔ باپ بیٹیوں کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے، یہ ایک اس محبت کا تقاضا ہے جو باپ کو بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے نواسے وہ کہیں گے کہ نانا آیا ہے اور خالی ہاتھ آیا ہے، نواسوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ آج بھی کوئی نانا نواسوں کے پاس جائے
کوئی باپ بیٹی کے گھر جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، ننیال سے بڑی محبت کی امید ہوتی ہے کہ ننیال سے امید ہے کہ محبت ہی ملے گی۔ آج رسول اللہ آئے ہیں اپنی بیٹی کے گھر اور بظاہر خالی آتے ہیں، کچھ لے کے نہیں آئے، لیکن حضور کی شان یہ ہے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان، پر بظاہر خالی آتی آئے سیدہ فاطمہ تو زہرا کے حجرے میں۔ اب سیدہ بھی قرب کے اعلیٰ مقام، قرب الہی کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، لیکن حضور کے ساتھ جو محبت ہے اس بے تکلفی میں عرض کرتی ہیں بابا آج آپ کچھ لے کے نہیں آئے، خالی آتی تشریف لائے ہیں۔ ان کے سوال کرنے میں بھی حکمت تھی، تو دیکھیں حضور نے مسکرا کے جواب کیا دیا ہے۔ فرمایا بیٹی میں خالی ہاتھ نہیں آیا، آج تیرے گھر میں شجرے طوبہ لگانے آیا ہوں۔ کئی دوست اس حدیث کو سمجھ گئے ہوں گے کہ محبت سے انہوں نے سبحان اللہ کہا کہ شجرے طوبہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ شجرے طوبہ جسے اس درخت کا پھل مل گیا وہ جنتی ہے، اس کے دل کو اطمینان مل گیا۔ فرمایا میں تیرے گھر طوبہ درخت لگانے آیا ہوں، اور اس کا تنا بڑا بلند ہوگا، اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوں گی، دنیا بھر میں اس درخت کا پھل جائے گا، جو بھی اس درخت کا پھل کھائے گا نا اس کو مٹھاس ہی محسوس ہوگی، اس کے دل کو اطمینان ہی آئے گا۔ میں آج ایک ایسا طوبہ درخت تیرے گھر لگانے آیا ہوں۔ اور پھر حضور نے اپنی توجہ سے اپنی عنایت سے وہ شجر طوبہ لگایا ہے صحن خاتون زہرا میں۔ وہ شجر طوبہ کیا ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ حضور کی اولاد ہے، وہ سیدہ خاتون جنت کی اولاد ہے۔ جہاں جہاں خاتون جنت کی اولاد ہے، جہاں جہاں خون فاطمہ تو زہرا ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور جناب قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں، تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں تمہارے گھر کوئی سید زادہ آئے تو یہ سمجھو شجر طوبہ کا پھل میرے گھر میں آ گیا ہے، تمہارے گھر کوئی آل رسول آئے تو سمجھو کہ شجر طوبہ کا پھل تمہارے گھر میں آ گیا ہے۔ لوگ تنے کو دیکھتے ہیں، تم جڑ کو دیکھو کہ اس سید زادے کی جڑ کہاں سے ہے۔ درخت اپنی جڑ سے ہی پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے شاخیں ہیں، پتے ہیں، پھل ہے، لیکن دیکھو اس کی جڑ کیا ہے۔ دنیا کے کسی علاقے میں بھی سچا سچا سید زادہ ہو، اس کی جڑ تو امام حسن و حسین ہی ہے، اس کی جڑ تو خون رسول ہی ہے۔ اس لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں تمہارے گھر اگر کوئی سید زادہ آ جائے تو یہ سمجھو کہ شجر طوبہ کا پھل تمہارے گھر آ گیا ہے اور رحمت کی ہوائیں تمہارے گھر آ گئی ہیں۔ حسینی جہاں بھی ہوگا فیض امام علی مقام کا ہی اس کے سینے سے جاری ہوگا۔ تو جن لوگوں نے دشت کربلا میں امام علی مقام کے نام پر آپ کے ساتھ مشن کرتے ہوئے جانیں دی ہیں، ان کے مزارات پر کوئی حاضری دیتا ہے یا ان کے سر اگر دنیا کے مختلف علاقوں میں دفنائے گئے ہیں تو ان کے سروں سے بھی فیض امام علی مقام کا ہی جاری ہو رہا ہے، چونکہ ان کے کشکول میں بھی ان کے برتنوں میں بھی جو فیض ہے وہ سینہ امام حسین کا فیض ہے، وہ فیض حسینی ہے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے امام علی مقام کے سر اطہر و انور کے حوالے سے اور کربلا سے قافلے کی روانگی بیان کی ہے۔ آج انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کل 18 محرم الحرام جو کہ عرس ہے امام زین العابدین کا، کل انشاءاللہ العزیز سیدہ زینب اور حضرت امام علی مقام کا کردار کہ کس طرح کربلا سے کوفہ میں آئے اور کوفہ سے دمشق تک اور دمشق سے واپس مدینہ منورہ تک کس طرح یہ قافلہ کرب و بلا پہنچا ہے، کس طرح یہ سفیران حسینیت دین کے پاسبان و علمبردار کس طرح دین کی پوری عزت و آبرو کو اپنے دامن میں لیے ہوئے
کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک آئے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم المرتبت ہستیوں کے قدموں کی خیرات ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ان سلف صالحین کی محبت عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، ہر مرض کی دوا صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو مرض لا دوا ہو اسے گول کر پلا دو، جو مرض لا دوا ہو اسے گول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے، کیا نسخہ شفا ہے، کیا نسخہ شفا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت و مدینہ دیکھ ہے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت و مدینہ دیکھ آئے، لو چلا ہوں میں نہادی میں، لو چلا ہوں میں نہادی میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں نہادی میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، کہ ہوا تیری گلی کی، کہ ہوا تیری گلی کی، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، وہی غمگسار میرا، وہ ظہور یار میرا، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، وہی غمگسار میرا، وہ ظہور یار میرا، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما،
اس محفل میں جو تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، بیان ہوا، درود و سلام پڑھا گیا، ان تمام اعمال حسنہ کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اگر اس ساری محفل کے دوران کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ معاف فرما۔ اس محفل کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان بنا۔ تمام حاضرین کے گزشتہ گناہ معاف فرما۔ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صاحب قرآن حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ حضور کی زیارت نصیب فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کی بچیاں جوان ہیں ان کے لیے رخصتی کے اسباب پیدا فرما۔ الہی تمام حاضرین کی مشکلیں آسان فرما۔ پروردگار تیرے سامنے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، تو جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا ہے۔ تو بنجر زمینوں کو آباد کر سکتا ہے، تو مایوس مریضوں کو شفا دے سکتا ہے، تو چاہے تو بگڑے ہوئے کام بنا سکتا ہے، تو خشکی تری پہ قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے۔ ساحل کی طرف کشتی نہ سہی، کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ الہی تمام حاضرین کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ ذکر نواسائے رسول کا صدقہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما۔ ذکر سید الشہداء کا صدقہ ہم سب کے دلوں پر اپنا کرم فرما، اور غفلت دور فرما، اور سینوں کو روشن و منور فرما۔ الہی رحمت کی بارش عطا فرما، باران رحمت کا نزول فرما، ہمارے ملک کو امن عطا فرما۔ جو لوگ 10 روزہ محافل کا انتظام کر رہے ہیں، ان منتظمین کو اجر عظیم عطا فرما۔ اس مسجد کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ بسم اللہ۔ کیا حال ہے؟